جب کفار مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے جانثار صحابہ کو انتہا درجے کی تکلیفیں پہنچائی، تکلیفوں کی انتہا کر دی، کوئی تکلیف ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کو، صحابہ کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکے والوں نے نہ پہنچائی۔ خود صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی ہجرت کرنے کی۔ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت نہیں دی، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر کام، ہر عمل اللہ کے حکم سے ہوتا، یا تو براہ راست جبرائیل حکم لے کر آتے ہیں، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام خواب کے ذریعے سے آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے، کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے، یا الہام کیا جاتا آپ کے دل پر، اور اسی میں وہ 3 سال کا زمانہ شاب ابی طالب کا 2 پہاڑوں کی گھاٹیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہر طرح سے بیکاٹ کر کے ڈال دیا گیا کہ کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا، کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، کوئی ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں پہنچائے گا۔ وہ بھی سخت زمانہ گزرا ہے اسی مکے میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ اسی مبارک اور مقدس شہر کی طرف ہجرت کی۔ اسی وجہ سے مدینے کو دار الحجرہ بھی کہتے ہیں، ہجرت کا گھر ہے یہ مسلمانوں کا، کہ سارے مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مدینہ آئے ہیں تو اس وقت مدینے کا حال قابل بیان نہیں تھا، وہاں کی آب و ہوا بھی درست نہیں تھی، مدینہ شہر بھی برکت والا شہر نہیں تھا، اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے مدینے کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو سخت بخار لاحق ہو گئے۔ مدینے کی ہوا اتنی اچھی نہیں تھی، اور ایسی سخت بخار آئی، اس بخار میں آدمی عام طور پر پورا کمزور پڑ جاتا تھا۔ جب بھی وہ بخار آتی تھی مدینے میں چلتی تھی تو لوگ بہت کمزور ہو جاتے تھے، اور یہاں مسلمان کافروں کی اذیت سے، مشرکین کی اذیت سے اپنے آپ کو بچا کر مدینہ آئے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہاں آتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بخار آ گئی، اور یہ کوئی معمولی بخار نہیں تھی، بڑی سخت بخار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان ایسی اذیتوں سے بچ کر کچھ راحت آرام حاصل کرنے کے لیے اور اطمینان سکون کے ساتھ اسلام اور ایمان کی زندگی گزارنے کے لیے اور اسلام کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے یہاں مدینہ آئے ہیں، اگر یہاں آنے کے بعد بھی مسلمانوں کو اگر سکون نہیں ملا تو پھر ان کے اندر طرح طرح کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں مدینے کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس وبائی بیماری کو جحفہ، جو مقام جحفہ ہے اس کی طرف منتقل فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ جحفہ مکے اور مدینے دونوں کے بیچ میں ایک بستی تھی جہاں کے رہنے والے یہودی تھے، یہودی آباد تھے وہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس وبائی بیماری کو، جو مدینے کی وبائی بیماری ہے، یہاں کا خاص بخار ہے وہ جو سب کو آتا ہے عام طور پر اور بہت کمزور کر دیتا ہے، اے اللہ اس بیماری کو اب سے مدینے سے ختم فرما، اب یہ بیماری مقام جحفہ میں منتقل فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی اور یہ بیماری اس بستی کی طرف منتقل ہو گئی۔ اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ یہ مقدس سرزمین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے پہرے داری کے لیے، حفاظت کے لیے۔
اس شہر میں کبھی طاعون کی بیماری داخل نہیں ہو سکتی، اور حتیٰ کہ قرب قیامت میں دجال بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرشتے حفاظت کر رہے ہیں اس شہر کی۔ یہاں نہ کبھی طاعون کی بیماری داخل ہوگی اور نہ دجال اس شہر میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شہر بیماری سے پاک ہو گئے، صحابہ کو اطمینان ہوا۔ اور پھر